جو ہے وہ کتنے ریجنس ہیں, کتنے کیمپسز ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور اسٹوڈنٹس کے بھی السلام علیکم. دیکھیں, آپ نے ریجنل سروسز کے حوالے سے بات کی, اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی. جب 1974 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے پہلے سال یہ ظاہر سوچنا شروع ہو گیا کہ جب ہم اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ پہ ہمارے تمام کورسز آفر ہوں گے تو اس کے لیے اس کو انفارمیشن کو ڈسیمنیٹ کرنا, سروسز کو جو ہے وہ پورے پاکستان میں پہنچانا, آؤٹ ریچ کو بڑھانا. تو سب سے پہلا پھر ریجنل آفس ملتان میں 1976 میں قائم کیا گیا, اور اس سے کچھ مہینوں کے بعد پھر ڈائریکٹریٹ آف ریجنل سروسز جو ہے وہ قائم کر دیا گیا. ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہم ٹیوٹوریل سپورٹ سروسز اور اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ایڈمیشنز کے حصول سے لے کے, بلکہ ایڈمیشن سے پہلے کی معلومات سے لے کے ڈگری کے حصول تک جتنے بھی درمیان میں وہ اکیڈیمک اس کے جو کیریئر ہے اس کے اندر جو اس کو سپورٹ چاہیے, جو اس کو سروسز چاہیے, جو اس کو اکیڈیمک سپورٹ چاہیے, وہ ہمارا ڈائریکٹریٹ آف ریجنل سروسز تھرو اٹس ریجنل آفیسز وہ پرووائڈ کرتا ہے. آپ نے کہا کہ ریجنل آفس کتنے, اس وقت ہمارے جب شروع میں 76 میں تو ملتان میں قائم ہوا, پھر ہمارے جو کیپٹلز ہیں پروونشل کیپٹلز وہاں پہ قائم ہوئے, اور آج یہ تعداد جو ہے وہ 53 ہمارے ریجنل کیمپسز یا ریجنل سینٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں, اس میں ریجنل سینٹرز بھی ہیں اور ماڈل اسٹڈی سینٹرز بھی ہیں, یعنی چھوٹی جگہ پہ ہم اس کو ماڈل اسٹڈی سینٹرز کہتے ہیں. تو ٹوٹل اگر ہم کہیں تو 53 ریجنل آفیسز پورے پاکستان میں, 4 صوبوں میں اور گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں ہماری پریزنس موجود ہے. ٹھیک ہے سر, اگر خصوصی طور پر ہم ایڈمیشنس کی بات کریں تو ایڈمیشن کیمپیننگ میں ریجنل سروسز کا کیا رول ہے تمام ریجنز میں؟ جی دیکھیں, جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم ایڈمیشنز بلکہ پری ایڈمیشنز جو ہے وہ ہم لانچ کرتے ہیں اپنی کمپین, اور ہم طلباء و طالبات کو جو بھی علامہ اقبال یونیورسٹی یہاں پہ پروگرامز آفر کرتی ہے, جو پالیسیز جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, تو تمام کی تمام پالیسی امپلیمنٹیشن کو ظاہر ریجنل آفیسز کے تھرو ہوتی ہے. تو ہم کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں, پالیسی امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, اور انفارمیشن ڈسیمنیٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا بنیادی رول ہے. اور سب سے اہم کام بھی بہرحال یہ ہے, چونکہ بینگ فیس آف دس یونیورسٹی جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں وہ یہ کام ہی سب سے پہلا کرتے ہیں کہ طلباء و طالبات کو, اور ایسے طلباء و طالبات جو ادروائز شاید تعلیم کی وہ سہولیات ان کو میسر نہ ہو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ گھر کی دہلیز تک ہم دیتے ہیں, اور یعنی ہم خود اس گھر کی دہلیز تک پہنچتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ہم ٹیوٹوریل یعنی ٹیوٹرز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور ہم ورک شاپس ہیں اس کے لیے انفارمیشن دیتے ہیں. اسی طرح ہم ایگزامینیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ مہیا کر رہے ہوتے ہیں. ایڈمیشنز میں ہمارے, اگر آپ ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹس یا پرسپیکٹیو اسٹوڈنٹ جاتا ہے یا اس کے والدین جاتے ہیں, تو سب سے پہلے, اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ریجنل آفیسز اس حوالے سے بہت ویل ایکوپڈ ہیں کہ وہاں ہیلپ ڈیسک موجود ہے. آپ فرنٹ ڈیسک پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہمارے اسٹوڈنٹ کونسلرز ہیں, اگر وہاں جہاں پہ نہیں موجود تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی اسٹاف ممبرز موجود ہوتا ہے. کوئی کسی بھی ڈیفیکلٹی کی صورت میں اگر وہ اسٹاف ممبر یا ہمارا فرنٹ ڈیسک جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا, تو ہر آفس میں ریجنل ڈائریکٹر موجود ہیں یا ان کا سب آرڈینیٹس موجود ہیں, تو آپ ان سے رابطہ کریں. وہاں پہ اگر آپ نے جیسے ابھی میٹرک اور ایف اے اور اس کے داخلے جاری ہیں, اور کچھ یعنی 1 سپٹمبر سے پھر فیز 2 کے یعنی ایسوسیٹ ڈگری اور انڈر گریڈ پروگرام جو ہیں ان کے داخلے بھی شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے اگر آپ نے داخلہ جو ہے وہ آن لائن لینا ہے تو ہمارے آفیسز موجود ہیں, وہاں جا کے ہماری لیبس موجود ہیں, وہاں بیٹھ کے آپ خود فارم فل کر سکتے ہیں. اگر خود نہیں کر سکتے تو ہمارا اسٹاف موجود ہے, ٹرینڈ ہے, ویل ایکوپڈ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو. اور اسی طرح اگر آپ نے ایگزامینیشنز اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن لینی ہے تو وہ بھی ہمارے ریجنل آفیسز اسٹوڈنٹس کو مہیا کریں گے. ایون اگر پراسپیکٹس چاہیے, ہم ویسے تو انکریج کرتے ہیں کہ ہمارا آن لائن جو ہے وہ اپلائی کریں. تمام اسٹوڈنٹس جتنا آن لائن کریں گے اتنا جو ہے ان کی جو ایڈمیشنس کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں گے, اور ان کو فوری طور پہ ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا, ان کی بکس جو ہے بھیجنے میں آسانی ہوگی. اسی کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اگر جیسے ہم میٹرک ایف اے اور بی اے ایسوسیٹ ڈگری لیول پہ بکس جو ہیں لوگوں کے
اسٹوڈنٹس کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. اگر ان تک وہ نہیں پہنچتی کسی وجہ سے تو ہمارے ریجنل آفس میں آ کے ابھی ہم نے یہ پلان کیا وائس چانسلر صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ اگر ہم یہاں سے ظاہر بکس بھیجتے ہیں اور کسی وجہ سے واپس آ جاتی ہیں ہماری یونیورسٹی میں تو ہم دوبارہ ان کو ریجنل آفس بھیج رہے ہیں اور وہاں سے پھر آپ پتہ کر کے اپنا پیکٹ وصول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو جہاں پہ ہماری اپنی بلڈنگز ہیں جو 23 کے قریب ہیں پورے پاکستان میں, وہاں پہ ہماری لائبریریز موجود ہیں, وہاں سے بکس جو ایشو کروا سکتے ہیں, بارو کر سکتے ہیں اور اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. لوکل لیول پہ اگر ایڈمیشن کیمپین کی بات کی جائے, جیسے ہم فیس بک کے تھرو ان علاقوں میں جہاں انٹرنیٹ بھی ہے اور فیس بک یوزرز بھی ہیں یا سوشل میڈیا یوزرز بھی ہیں, ہم سوشل میڈیا کے تھرو کیمپیننگ کرتے ہیں, نیوز پیپرز کے تھرو کریں, لیکن لوکل لیول پہ گاؤں کے علاقوں میں یا دور دراز علاقوں میں یہ کیمپیننگ کس طرح کی جاتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ریجنل آفیسز جو ہیں وہ انفارمیشن کو ڈسیمنیٹ کرنے کی, جس طرح آپ نے خود کہا ڈاکٹر صاحب کہ یہ مختلف ذرائع ہیں, اس میں سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں. ہر ریجنل آفس کا اپنا سوشل میڈیا کا پیج ہے, اکاؤنٹ ہے, اسی طرح وہ ایکس پر موجود ہیں, واٹس ایپ چینلز ہیں ان کو جوائن کریں, واٹس ایپ گروپس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور ان کو میسج بھی کیے جاتے ہیں. اسی طرح اوپن فورمز ہوتے ہیں, مختلف علاقوں میں ہمارے ریجنل آفیسرز جاتے ہیں, ان کا سٹاف جاتا ہے, اور اس دفعہ وائس چانسلر صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ہم مختلف علاقوں میں خصوصاً جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ جا کے ہم کیمپس لگائیں گے کم از کم 2 یا 3 دن کا, اور جہاں پہ تمام معلومات بھی اویلیبل ہوں گی, اور اگر ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لیپ ٹاپ اور پرنٹر کی سہولت بھی موجود ہوگی, اور وہ چالان جنریٹ کر کے قریبی جو بھی ریٹیلر ہے یا ہمارے بینک سے وہاں پہ فیس جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ مختلف یعنی یہ ملٹی فیسٹ جو ہے وہ اس میں ایکشنز لیے جاتے ہیں لوگوں تک پہنچنے کے لیے. یہاں ہیڈ آفس سے ظاہر ہے آپ لوگ یا جیسے یہ میڈیا ہے اس کے تھرو انفارمیشن دی جاتی ہے. پھر ہمارے جو ریجنل آفیسز ہیں اپنے لوکل جو ریڈیو ایف ایم چینلز ہیں یا لوکل اگر ٹیلی ویژن چینلز ہیں, اخبارات ہیں, اس کے ذریعے مختلف نیوز پیپرز کے تھرو اپنی خبریں دیتے ہیں, ایکٹیویٹیز کو شیئر کرتے ہیں. تو میں میرا خیال ہے یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پرسپیکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کو بھی دیکھیں, ہمارے ریجنل آفیسز کے جو پیجز ہیں ان کا بھی تواتر کے ساتھ جائزہ لیتے رہیں. اور اگر سی ایم ایس ایل ایم ایس ظاہر ہم اب یونیورسٹی جو ہے وہ موسٹلی ڈیجیٹل ہو چکی ہے, تو اس حوالے سے تھوڑی بہت معلومات ہونا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے نہایت ضروری ہے, اور اگر وہ اس میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو ہمارے ریجنل آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سیل پوائنٹس جو ہیں وہ 1000 کے قریب پورے پاکستان میں ہیں, وہاں سے معلومات بھی لے سکتے ہیں, پراسپیکٹس بھی لے سکتے ہیں, اور ادروائز اگر ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں. ہمارے پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز ابھی اس وقت ان کی تعداد کچھ کم ہے, لیکن دور دراز علاقوں میں جیسے گلگت بلتستان ہے, ہمارا بلوچستان ہے, سندھ کے علاقے ہیں خصوصاً وہاں پہ, اور باقی اب پنجاب میں بھی اور آزاد کشمیر میں ان علاقوں میں بھی ہم نے ریجنل ڈائریکٹرز کو کہا ہے کہ جو پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے یونیورسٹی کے حوالے سے. سر فیس کی افورڈیبلٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے, کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے کیا کوئی اسکالرشپس کا سسٹم ہے؟ جی بالکل موجود ہے جی. ہم فی اسسٹنس پیکیج میں 1 سال میں کوئی 11 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ریجنل آفیسز کے تھرو فی کنسیشن دیتے ہیں. اسی طرح اسکالرشپ دیتے ہیں, جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے. جو پرزنرز ہیں, جو ٹرانسجینڈرز ہیں, ان کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. گلگت بلتستان اور بلوچستان اور جو ایکس فاٹا ہے وہاں کے بچوں کو میٹرک کی ویسے ہی فری تعلیم ہے. تو آپ اگر کوئی نیڈی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو فی کنسیشن چاہیے یا فی ویور چاہیے, تو ہمارے ریجنل آفس سے بھی رابطہ کر سکتا ہے, اور تھرو آن لائن سروس سے جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن بھجوا سکتا ہے. ایک دفعہ اگر اس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, کمیٹی ظاہر اس کو دیکھتی ہے, اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتی ہے کہ ایلیجبل ہے ٹو گیٹ فی کنسیشن, تو اس کے بعد پھر اگلے جتنے سیمسٹر ہیں ان کی فی ویو ہو جاتی ہے. اگر میٹرک, ایف اے اور گریجویشن ایسوسیٹ ڈگری تک اگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اگر انڈر گریڈس کے بی ایس وہ کر رہے ہیں
یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے باقی پروگرامس ہیں تو اس میں ان کو 35% کے قریب فی ویور جو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، ایڈمیشنس کی اگر بات کریں تو کلاسز کا جو بھی سارا سسٹم ہوتا ہے، اس میں آپ نے کہا کہ سوئفٹ سینٹرز، ماڈل اسٹڈی سینٹرز بھی ڈفرینٹ ریجنز میں ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ سوئفٹ سینٹر تو خیر ہم نے قائم کیے تھے ایک تجرباتی بنیادوں پر، جو کہ اس وقت موجود نہیں ہیں. آنورڈ جو ہے ہمارے سیل پوائنٹس ہیں اور ہمارے پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز ہیں، تو ان کے تھرو جو ہے مختلف معلومات جو بھی ہوتی ہیں یونیورسٹی کی وہ مہیا کرتے ہیں. کلاسز کے حوالے سے سر اگر بات کی ایڈمیشن ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ریجنز میں کیا کوئی کلاسز؟ جی اس میں یہ ہے کہ فیس ٹو فیس پروگرامس ہیں مختلف، جیسے اسٹیٹسٹکس ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، جینڈر وومن اسٹڈیز ہے، دیگر ایسے پروگرام ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو ایڈورٹیزمنٹ موجود ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ پروگرامس اس وقت کو 11 کے قریب ریجنل آفیسز ہیں وہاں پہ آفر کیے جا رہے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے ارد گرد کے جو ریجنز ہیں وہاں سے بھی داخلہ لے سکتے ہیں، اور اگر وہ ظاہر کلاس بن جاتی ہے تو وہ فیس ٹو فیس کلاس ہے، اور آن لائن بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کلاس کے حوالے سے. لیکن وہ ایکچولی فیس ٹو فیس پروگرامس ہیں جو کہ ریجنس کے تھرو بھی آفر کیے، اس میں بڑھا بھی رہے ہیں. جیسے ابھی روٹین کے پروگرام جیسے بی ایس ہے یا ایسوسیٹ ڈگری ہے وہ تو ہم آفر کرتے ہیں. کچھ نئے پروگرامس بھی ہر دفعہ جو آفر کیے جاتے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ جیسے اس دفعہ یا اس سے اگلی دفعہ یا جو پولیٹیکل سائنس یا فزیکل ایجوکیشن، اس طرح کے پروگرام بھی یونیورسٹی سوچ رہی کو ان کو آفر کیا جائے. لیکن میری گزارش ہوگی ہمارے اسٹوڈنٹس سے یا ان کے جو والدین ہیں یا پرسپیکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں جو داخلہ لینا چاہتے ہیں، اسپائرنٹ جو ہیں، کہ وہ ہماری ویب سائٹ کو aiou.edu.pk اس کو وزٹ کرتے رہا کریں. ہمارے ریجنل آفیسز کے جو پیجز ہیں ان کو دیکھتے رہا کریں، اور اپنا جو قریب ترین ریجنل آفس ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور رابطے کا آسان ترین ذریعہ تو ڈیفینیٹلی ای میل ہے، اور ای میل بھی ہمارے ریجنل آفیسز کی آسان ہے. آپ جس ریجنل آفس کے قریب ہیں RD_ فرض کرتے ہیں وہ اسلام آباد ہے تو RD_ اسلام آباد لکھ دیں، یا RD_ جیلم لکھ دیں، RD_ بہاول پور لکھ لیں، تو اور آگے @aiou.edu.pk. تو آپ کا جو بھی انفارمیشن چاہیے، کوئی کیوری ہے، کوئی ایشو ہے، تو وہ آپ اس پہ جب ریز کریں گے تو براہ راست وہ ریجنل ڈائریکٹر اس کو دیکھتے ہیں اور اس پہ ایکشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اسی طرح اپنی مختلف جیسے ڈگری کے لیے سروس ریکویسٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس دفعہ ایک اور ہم آپ کے توسط سے معلومات دیتا چلوں کہ تمام اسٹوڈنٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہماری جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی آفیشیل ایپ ہے اس کو لازمی ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس آفیشیل ایپ کے تھرو ہی اب معلومات آپ کو ملیں گی. اور خصوصاً جو ابھی ہمارے ایگزامینیشن جو ہیں وہ 2 سپٹمبر سے شروع ہونے ہیں، میٹرک کے فیز 1 کے، اس کے لیے علیحدہ سے کوئی جو ایڈمٹ کارڈ ہے جسے ہم یعنی اس سے پہلے ہم جو ہارڈ شیپ میں بھیجتے تھے، رول نمبر سلپ جسے ہم کہتے تھے، تو اب رول نمبر سلپ یا ایڈمٹ کارڈ ہارڈ شیپ میں نہیں جائے گا. یہ جو ایپ ہے AIOU کی آفیشیل ایپ جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں وہی اپنا فون نمبر دیں جو ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو آپ کو یہ جو بعض کا شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ورک شاپ کی اطلاع نہیں ملی، ہمیں ایڈمٹ کارڈ نہیں ملا، یہ تمام چیزیں نہیں ملی، تو وہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں اس کے ذریعے آپ کو معلومات ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے سر. اسٹوڈنٹ نے ایک سوال کیا ہے کہ ریجنل سروسز جمال گھڑی گاؤں ہے ایک مردان کا، اس کے لیے اگر آپ کو ریکوائرڈ ہوں تو وہ کہاں اویلیبل ہیں؟ مردان میں ہمارا ریجنل آفس موجود ہے جی، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی جمال گھڑی والوں کو بھی مردان والا ہی ریجنل آفس؟ جی ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے سر. ابھی آپ کے ریسنٹ وزٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے درمیان گیپ کو کم کرنے کے لیے ابھی کیا ریسنٹ اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں ظاہر ہمارے 53 ریجنل آفیسز ہیں اور ہمارا پورا پلان ہوتا ہے، اور خصوصاً جو ایڈمیشنس کے دن ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ براہ راست ملاقات کی جائے، اور وائس چانسلر، ایون ڈائریکٹر ایڈمیشنز اور
میں خود بھی ظاہر ہے ہم تو سپرویژن کے رول میں بھی ہوتے ہیں, مانیٹرنگ رول میں بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ مختلف میٹنگز بھی ہوتی ہیں, تو شرکت کا موقع ملتا رہتا ہے, ریجنٹ کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملتا رہتا ہے. وائس چانسلر صاحب کا جب وزٹ ہوتا ہے تو اس کے ہمیں بہت زیادہ فوائد بھی ہوتے ہیں. ایک تو براہ راست معلومات جو ہے وہ ایک ہائر اتھارٹی تک پہنچتی ہیں. دوسرا, جب وہ کسی علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں وائس چانسلر, تو ظاہر ہے وہاں کا میڈیا جو ہے وہ الرٹ ہوتا ہے, ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اخبارات میں خبریں. تو ہمارا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو پیغام ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں لوگوں تک پہنچتا ہے. پھر وہاں جو ہمارے ٹیچرز ہیں, ٹیوٹرز ہیں, وہ اپنے آپ کو ایلیمینیٹ فیل نہیں کرتے, وہ ہمیں اور اپنا یعنی ایک سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس یونیورسٹی کے لیے سروسز دے رہے ہیں, تو ان کی ہائر اتھارٹیز ہم سے ملاقات بھی کرتی ہیں. ظاہر اس دوران ہم ان کو ٹریننگز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جو ڈیجیٹل انفارمیشن ہے, جو ڈیجیٹائزیشن کا عمل ہے, اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. کوئی نئی معلومات ہیں تو وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں. تو ایک اچھا انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں. ابھی ہم ایک صوبے میں گئے ہیں اسی طرح. پھر یہ پلان جو ہے خصوصاً ایڈمیشنز کے دنوں میں خصوصی طور پہ ہمارا یہ پلان رہتا ہے کہ ہم انٹریکٹ کریں لوگوں کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ریجنز کے ساتھ. ٹھیک ہے سر, اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہی ایک سوال آیا کہ ورک شاپ کیسے اسکیجول اور کنڈکٹ کی جاتی ہیں ریجنل لیول پر یا ریجنس؟ جی دیکھیں, اس میں دو قسم کے موڈز ہیں. ایک ہم فیس ٹو فیس ورک شاپ جو کنڈکٹ کرتے ہیں, جس میں بی ایڈ کی ورک شاپس ہیں, جو ٹیچنگ پریکٹس ورک شاپ جنہیں کہتے ہیں, یا پروجیکٹس وغیرہ جس میں ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے, وہ ہم ظاہر اپنی ویب سائٹ پہ, پورٹل پہ, جو CMS پورٹل ہے اس پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اور دوسری جو ہے جیسے کورس کی ورک شاپس ہیں, وہ 6 دن ورک شاپ ہوتی ہے. LMS کے تھرو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لاگ ان کرتا ہے اور ٹیمز پہ جا کے اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے پاسورڈ اس کا کوئی ایشو ہو تو ریجنل سروسز بھی اویلیبل ہے, ریجنز بھی موجود ہیں. صرف یہ کہ ای میل کر کے اتھینٹسٹی کے ساتھ اگر آپ ہم بتائیں گے کہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ یعنی آپ کو بھول گیا ہے یا اس کو ریسیٹ کرنا ہے, تو وہ فیسلٹی بھی ہم مہیا کرتے ہیں. تو ایک آن لائن ورک شاپس ہیں جو کہ ہر کورس کی ورک شاپ ہوتی ہے, ایک سیمیسٹر میں 6 دن, اور اس کے ساتھ پھر کوئز ہوتا ہے. ابھی وہ 20 نمبر کا کوئز ہے. نیکسٹ سیمیسٹر سے جو ہے وہ 30 نمبر کا کوئز ہو جائے گا. اس میں ایک تبدیلی جو ہے وہ اکیڈمک کونسل نے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب وہ ورک شاپ اٹینڈ کرنا کمپلسری نہیں ہے. یعنی پہلے اس کے 10 نمبر ہوتے تھے, اب وہ کنورٹ کر دیے گئے ہیں کوئز میں. اب 30 منٹ کا کوئز ہوگا, اور آپ ورک شاپ اپنی سہولت کے تحت اس کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر اس ٹائم پہ نہیں اٹینڈ کر سکے تو وہ آپ کے پورٹل پہ موجود ہوگا, اور وہ کسی وقت بھی آپ اس لیکچر کو سن سکتے ہیں, اور اپنا جو اکیڈیمک ورک ہے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اسکیڈول جو ہے وہ چونکہ نیکسٹ سیمیسٹر میں ہے, تو وہ ٹائملی اسٹوڈنٹس کو بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیکن میں چاہوں گی جاتے جاتے دور علاقوں میں جو بیٹھے اسٹوڈنٹس ہمیں مختلف ریجنز میں دیکھ رہے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. جی دیکھیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کی اپنی یونیورسٹی ہے, اور جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے سفیر بھی ہیں. یہ یونیورسٹی 50 لاکھ کے 50واں سال ہے اس وقت اس کے قائم ہونے کو, وہ بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور 50 لاکھ کے قریب ہم ڈگریز اور سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ہمارے گریجویٹس یعنی ہم پیدا کر چکے ہیں. تو پورے پاکستان میں ہمارے یہ جو گریجویٹس ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ہمارے سفیر میں ہیں. بالکل کوالٹی ایجوکیشن ہے, اور جو مختلف رینکنگز ہیں, اور ریسنٹ رینکنگ میں آپ دیکھیں کوالٹی ایجوکیشن میں جو جن یونیورسٹیز نے اپلائی کیا تھا اس میں ہم نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے. دنیا بھر میں بھی ہم اسی طرح گرین میٹرکس میں بھی ہماری پوزیشنز ہیں. تو ایک اعلیٰ یونیورسٹی. اور کچھ ایک ایسی غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید کچھ یونیورسٹی جو ہیں وہ رینک نہیں ہے یا HEC, تو یہ HEC سے ریکگنائز یونیورسٹی ہے. کوئی ادارہ اس کی ڈگری کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا, اور آپ بالکل سکون کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اپنے ٹائم اور اپنے پیس کے مطابق اور اپنی اسپیس کے اندر داخلہ لیجئے. اور آپ کو انتہائی یعنی اگر اس کو فائنینشیل وے میں بھی دیکھیں تو ہم کمپیٹیبل ہیں, اور شاید بہت کم فیس جو ہے وہ دی جاتی ہے. اسی طرح ہمارا جو فائنینشیل سپورٹ کا جیسے پہلے عرض کیا ایک بہت بڑا پروگرام ہے, 10-12 کروڑ روپے ایک سال میں ہم دیتے ہیں. تو
پیسوں کی وجہ سے اگر کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو وہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے پاس آ جائے. خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی سوشل پریشر ہے یا کچھ بھی وجہ ہے, تو علامہ اقبال یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے پاکستان کی جو آپ کو آپ کے گھر کے اندر پہنچ کے تعلیم دیتی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایریا کسی انسرجن کسی وجہ سے یعنی وہ ہٹ ہے وہ کلیمٹی کی وجہ سے, تو بھی یہ وہ واحد یونیورسٹی ہے جو اس وقت اوپن ہوتی ہے اور آپ کو تعلیم دے رہی ہوتی ہے. تو اوپن یونیورسٹی میں آئیے, یہاں سے تعلیم حاصل کیجیے اور آپ کو ڈفرینس جو ہے وہ خود بخود سمجھ آ جائے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے